تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے پوتیریڈی پلی علاقے میں ایک خانگی اسکول کی عمارت میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس نے G+3 عمارت کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے باعث اسکول میں تعطیل تھی، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اس وقت کوئی طالب علم یا کوئی فرد عمارت میں موجود نہیں تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی طور پر حکام کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش حکومت ریاست میں 18 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کرنے سے متعلق قانون بنانے کے امکان کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ بات گورنر عبدالنذیر نے بجٹ اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں کہی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اتحادی حکومت ریاست کے GSDP کو سال 2025 اور 26 تک 17,62,000 کروڑ روپے تک پہنچانے اور فی کس آمدنی کو 2,95,000 روپے تک بڑھانے کا نشانہ رکھتی ہے، جبکہ صنعتی ترقی کے لیے ون فیملی ون انٹرپرینور پروگرام پر کام کیا جا رہا ہے۔ گورنر کے مطابق اضلاع کی تعداد 28 تک بڑھانے، اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن، لینڈ ٹائٹلنگ ایکٹ کی منسوخی اور سوچھ آندھرا پروگرام جیسے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول بلدیہ کے 15ویں وارڈ میں مبینہ طور پر جعلی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا، جہاں BRS کارکنوں نے کانگریس سے وابستہ چند افراد کو رنگے ہاتھ پکڑے جانے کا دعویٰ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ووٹر لسٹ میں عمر 40 سے درج ہونے کے باوجود 14 سالہ لڑکے سے ووٹ ڈلوانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ BRS کے مقامی قائدین اور کارکنوں نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے متعلقہ حکام اور پولیس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ اس دوران BRS اور کانگریس کے کارکنوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ 1 مارچ سے بغیر درست ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف مسلسل خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ مسافروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ گاڑی چلاتے وقت ہمیشہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپنے ساتھ رکھیں، جبکہ جن افراد کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے انہیں RTE سے فوری طور پر حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ گاڑی مالکان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں ایسے افراد کو ہرگز نہ دیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، کیونکہ بغیر لائسنس سے شخص کو گاڑی چلانے دینا بھی قانوناً جرم ہے۔ پولیس کے مطابق اگر بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے دوران کوئی حادثہ پیش آئے تو انشورنس کلیم بھی منظور نہیں کیا جائے گا، لہذا عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مالی اور قانونی مسائل سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ ریاست تلنگانہ میں 116 میونسپلٹیز اور 7 کارپوریشنز میں پولنگ جاری ہے۔ صبح پولنگ 7 بجے شروع ہوئی اور ابتدائی 2 گھنٹے کافی جوش و خروش کے ساتھ گزرے، تاہم بعد میں گرمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر پولنگ کی رفتار کچھ سست ہوئی۔ صبح 11 بجے تک 28.48% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ ریاستی انتخابی کمیشن کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دوپہر 1 بجے تک ریاست بھر میں اوسطاً 48.54% ووٹنگ ہوئی۔ صبح سست آغاز کے باوجود وقت کے ساتھ ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنز پہنچی، جس سے پولنگ فیصد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ میونسپلٹیز اور کارپوریشنز کے اعتبار سے پولنگ کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ میونسپلٹیز میں 51.66%، جبکہ کارپوریشنز میں 40.96% ووٹنگ ہوئی۔ میونسپلٹیز میں ووٹرز کی دلچسپی زیادہ رہی، جبکہ کارپوریشنز میں پولنگ کا تناسب کم تھا لیکن بدتر ریچ پڑ رہا ہے۔ ریاست کی 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشنز میں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ چند چھوٹی موٹی شکایت جیسے شناختی کارڈ کی تبدیلی کے واقعات کے علاوہ پولنگ پرسکون طور پر جاری ہے۔ ان میونسپل انتخابات میں کل 52,17,413 ووٹرز نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کی پولنگ جاری ہے اور مختلف مقامات پر امیدواروں کی جانب سے ووٹروں کو لالچ دینے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں میرسل ضلع کے علی آباد میونسپل حدود کے 5ویں وارڈ میں انتخابی ماحول کشیدہ ہو گیا۔ BRS امیدوار دشرت نے الزام عائد کیا ہے کہ BJP کے امیدوار مالتی مادھوی ریڈی ووٹروں میں نقلی چاندی کے سکے تقسیم کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ عمل ووٹروں کو دھوکہ دینے اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، اور دعویٰ کیا کہ آج صبح ووٹروں میں یہ نقلی سکے بانٹے گئے۔ دشرت نے کہا ہے کہ اس معاملے کی شکایت الیکشن کمیشن حکام سے کی جائے گی اور مکمل تحقیقات کرا کر مالتی مادھوی ریڈی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔
تلنگانہ حکومت نے GHMC کو انتظامی سہولت اور شہری خدمات کو مؤثر بنانے کے مقصد سے 3 علیحدہ میونسپل کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ نئے انتظام کے تحت GHMC، ملکاجگیری اور سائبرآباد کو الگ الگ کارپوریشنوں کی حیثیت دی گئی ہے، جس سے شہری نظم و نسق میں بہتری اور مقامی مسائل کے فوری حل کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق GHMC کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر سینئر IAS عہدیدار RV کنن کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سائبرآباد کارپوریشن کی ذمہ داری سریجنا کی سپرد کی گئی ہے۔ اس طرح ملکاجگیری کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر ونے کرشنا ریڈی کو تعینات کیا گیا ہے۔ ان تقرریوں کو شہری انتظامیہ میں مؤثر ہم آہنگی پیدا کرنے کی اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے میدک ضلع کے نرساپور بلدیہ کے 15ویں وارڈ میں ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولنگ مرکز کی طرف جانے والے ووٹروں کو بہکانے کی کوشش کے الزام پر BJP اور BRS کارکنوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ بعد ازاں BJP اور BRS کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کے باعث کچھ دیر کے لیے کشیدگی بڑھ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں فریقوں کو منتشر کر دیا۔ حکام کے مطابق صورتحال اس وقت قابو میں ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شمال مشرقی دیہی علاقے میں واقع ایک سیکنڈری اسکول میں المناک فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، جس میں حملہ بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ علاقے کے حالیہ برسوں میں سب سے خطرناک اور مہلک حادثات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے مطابق اسکول کے اندر 6 افراد کی نعشیں برآمد ہوئی، جبکہ ایک شخص زخمی اسپتال پہنچنے کے دوران دم توڑ گیا۔ مزید 2 افراد ایک مکان میں ہلاک پایا گیا، جس کا واقعے سے تعلق بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص بھی خود کو پہنچائی گئی چوٹ کے باعث ہلاک ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد 2 شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ تقریباً 25 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں، جنہیں مقامی طبی مرکز میں جانچ کرائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے دوران عادل آباد شہر میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ شہر کے رام نگر میں واقع پولنگ مرکز پر ووٹ ڈالنے کے لیے آئی خاتون اپنے ساتھ چاقو لے کر آنے کی اطلاع پر دیگر ووٹرز اور موجود عملہ حیران ہو گیا۔ فوری طور پر موقع پر پہنچنے والی پولیس نے مذکورہ خاتون اور اس کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ خاتون چاقو کیوں لے کر آئی تھی۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے دوران بودھن بلدیہ کے مختلف پولنگ مراکز پر کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آئی۔ رکاس پیٹ کے بوتھ نمبر 24 اور گوشالہ علاقے کے بوتھ نمبر 78 پر دوسرے افراد کے نام سے ووٹ ڈالنے کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ووٹروں کی شناختی کارڈ کی جانچ کرنے کے دوران ملزمان کی جانب سے جعلی دستاویزات پیش کیے جانے پر پولنگ ایجنٹس اور انتخابی عملے کو شبہ ہوا، جس کے بعد تفتیش میں ان کی فردی ووٹ ڈالنے کی کوشش کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور خبردار کیا کہ اس طرح کی کوششوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب وارڈ نمبر 20 اور 21 کے پولنگ مراکز کے قریب کشیدگی بڑھنے پر پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو منتشر کر دیا، جبکہ ہائی اسکول پولنگ مرکز کے باہر جمع افراد کو پولیس نے منتشر کر دیا۔ اس دوران کانگریس اور BRS کارکنوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی، تاہم خصوصی پولیس ٹیم کی بروقت مداخلت سے صورتحال قابو میں ہے۔